السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کا بیان اسم اعظم کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر کے تعلق سے ہے، جو مولوی مکی صاحب نے اپنے درس میں بیان کیا۔ بی بی زینب نے پوچھا کہ آپ یہ بتاؤ کہ جب آپ اس کی اونٹنی پر سوار ہو گئیں تو اس وقت آپ کی زبان سے کون سا کلمہ نکلا جس کی وجہ سے اللہ نے اتنی شان بخشی؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے یہی کلمہ پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ ہاں، بالکل مومنین کے لیے سب سے بڑا سہارا ہے یہ کلمہ۔ اللہ کی شان دیکھیں، سب باتوں میں اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ جس شخص کے صفوان بن المعطل کے ساتھ بی بی عائشہ کی ساتھ تہمت لگائی تو انہوں نے کہا، اللہ کے بندوں، میں تو مرد ہی نہیں ہوں، میں تو عورت کے قابل ہی نہیں ہوں، میں کیسے گناہ کروں گا؟ تو اللہ نے انتظام کر دیا کہ بی بی عائشہ پر کسی بھی طرح کا الزام نہ لگے، یعنی وہ بھی اس قابل نہیں تھا، اور برات بھی اللہ نے کر دی، اور بی بی عائشہ کی زبان سے وہی کلمہ نکلا جو بی بی ہاجرہ ام اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کر جا رہے تھے تو پیچھے سے دوڑی اور جنت المعلا تک دوڑتی گئیں، اور حضرت ابراہیم خاموش ہیں کہ جواب نہیں دے رہے کہ اللہ کا حکم ہے۔ بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہ آپ ہمیں اپنی ناراضگی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں یا بحکم جلیل اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ ہاں، بحکم جلیل چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ تو آپ نے بھی یہ کلمہ پڑھا جس کی وجہ سے اللہ نے وہ شان بخشی کہ آج زمزم بھی اور صفا مروہ بھی قیامت تک ان کی نشانیاں ہیں جو ہمیشہ کے لیے جاری رہے گی۔ حضرت ابراہیم کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا انہوں نے بھی یہی کلمہ پڑھا تھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ اور جب جنگ احد میں شکست ہوئی، ابو سفیان نے نعرے لگا کر صحابہ کو ڈرایا تو سب نے یہی پڑھا، حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ تو یہ ایک ایسا کلمہ ہے، ایسا اسم العظم ہے کہ جتنی بڑی مصیبت ہو، اگر آدمی یقین کامل کے ساتھ پڑھے ساری مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ اس لیے علماء نے باقاعدہ اس کلمے کی فضیلت میں کتابیں بھی لکھی، اس میں انہوں نے مختلف طرح سے پڑھنے کا انداز بھی لکھا ہے، لیکن بہرحال بہتر یہی ہے کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں۔